بسم اللہ الرحمن الرحیم. چینل 51 کے ساتھ میں ہوں عابدہ خان. آج میرے ساتھ موجود ہے اسکالر جن کا نام ہے وہاج احمد، جنہوں نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری کی ہوئی ہے انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں، بزنس ایڈمنسٹریشن میں، ایڈمنسٹریشن سائنسز میں، اور جو مختلف مضامین میں پڑھا چکے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں ایز اے فیکلٹی ممبر، جن میں موٹیویشن اسٹڈیز ہے، اقبالیات ہے، کیریئر کونسلنگ ہے، اور خاص طور پر ٹائم مینجمنٹ جو ہماری ینگ جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ان مضامین پہ مختلف یونیورسٹیز میں پڑھا چکے ہیں، اور ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ ہے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدل و انصاف کے اوپر، کہ وہ کس طریقے سے عدل و انصاف کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر ان کا عدل و انصاف جو دیگر مائنورٹیز تھے ان کے ساتھ کیا تھا. اور سر بہت ٹیک ٹاک ایک اسپیکر بھی ہیں فیمس یو ایس کے، اور آج ہم سر سے بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں، جو ان کی زندگی کا خاص موضوع ہے. اور یہ زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ بات کرتے ہیں، مختلف پروگرامز کرتے ہیں، مختلف چینل سے ان کے پروگرامز آن ایئر بھی ہو چکے ہیں، اور ان کا اپنا ایک یوٹیوب اکاؤنٹ بھی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ آئے. آپ کا شکریہ جی. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا مجھے اور میرے چینل کو. تو سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ بات کرنا چاہوں گی میں، اور ہم سب کے لیے وہ ضروری ہے، مگر آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے لیے ان کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا بنانے کا اور اس قابل سمجھنے کا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں ایک چند الفاظ گزارشات پیش کر سکوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا کائنات کے ہر جاندار کے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے، اور ضرورت ہے خصوصاً انسانوں اور جنات کے لیے جو مکلف ہیں، جو رسپانسبل ہیں، جو امپیچیبل ہے، جن سے جواب دہی ہونی ہے روز قیامت رب کی طرف سے. کیونکہ اس مخلوق پر، مخلوق کے خالق کے بعد سب سے زیادہ جس کا احسان ہے، جس شخصیت کا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی کھپائی ہے اس مخلوق کی فلاح کے لیے اور اس کی گائیڈنس کے لیے، اور ہمیں ان کی ڈیٹیلز کا تو ڈیفینیٹلی اندازہ نہیں ہے. اجمالی چیزوں کے بارے میں بھی ہماری یوتھ کا انفارمیشن بہت لو ہے، بہت زیادہ لو ہے. اکثر یوتھ سے انٹریکشن میں، چاہے وہ یونیورسٹی لیول کے اوپر ہو، کالج اسکول لیول کے اوپر ہو، اکثر جگہ پہ جا کے اس غربت کا، تعلیمی اور علمی غربت کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کا نالج ہے بہت زیادہ کرسری سا ہے، بہت زیادہ کم ہے. سلیبس کا ڈیفالٹ کہہ لیں اس کو، یا سسٹم کا ڈیفالٹ کہہ لیں، یا جو متعلم کی جو کوالٹی ہے وہ پرانی نہیں رہی. بہرحال مختلف وجوہات کے تحت ابھی اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت شخصیت کے علم، ان کے بارے میں انفارمیشن کو سلیبس پہ اور استاد پہ نہ چھوڑیں. ناؤ اٹ از دا پرسن ریسپانسبلٹی آف ایوری ون آؤٹ آف اس. جس کو بھی علم ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس چیز کو عوام تک پہنچائے، اور خصوصاً نیکسٹ جنریشن تک پہنچائے. دس نیشن ول بی لیڈ بائی دا نیکسٹ جنریشن، اینڈ دے ought to know who is that person. کہ جو دی اونلی پرسنالٹی، مائیکل ایچ ہارٹ کی زبان میں، the one who wrote the famous book the hundreds، ایک نان پریکٹسنگ کرسچن جس نے ایک کرونالوجیکل آرڈر میں پہلے 100 شخصیات کا اس نے سلیکشن کیا کہ تاریخ میں، انسانی تاریخ کے اندر 100 ایسی شخصیات جن کا انسانیت کے اوپر ہر دور میں میکسیمم افیکٹ رہا ہے، انسانیت ان کے زیر اثر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جتنا زیر اثر جو جتنا زیادہ رہا ہے اتنا نمبر 1 پہ، اور جتنا کم رہا ہے اتنا 100 کی طرف لے کے گئے ہیں اس آرڈر کو، اس پریسیڈنس کو. اور اس میں مائیکل ایچ ہارٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کرسچن ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا، حضرت عیسیٰ کو نہیں رکھا. اور اس کی وجہ انہوں نے تمہید کے اندر بیان کی ہے کہ دی اونلی پرسنالٹی ان دا ہیومن ریکارڈڈ ہسٹری ہو از ایکسٹریملی سکسیزفل on both the secular and the religious levels. نہ صرف مذہبی لیول کے اوپر بلکہ سیکولر، سماجی لیول کے اوپر بھی نمبر 1 کے اوپر وداؤٹ اینی کمپرومائز. تاریخ کی واحد شخصیت. آپ تاریخ کے جتنے کامیاب شخصیات کے بارے میں دیکھیں، آپ کو ایک ڈیفالٹ نظر آتا ہے کہ ان میں سے واضح غالب اکثریت ایسی ہے کہ جن کی پرسنل لائف ڈسٹربڈ ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، اپنے آس پاس اپنے ہیروز کو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں جہاں پر
ہیرو کا آئیکن آتا ہے وہاں پہ پرسنل لائف ڈسٹربڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لیولس کے اوپر پار ایکسلنس، ایبسلیوٹ ایکسلنس، ایبسلیوٹ سکسیس لیول انہوں نے اٹین کیا بیکاز ہی واز ڈیوائنلی گائیڈڈ. ان کی گائیڈنس رب کی طرف سے تھی، اس لیے ان کا لیول بڑا ڈفرینٹ ہے. اور چونکہ ان کا مخلوق کے اوپر احسان بہت زیادہ ہے ہر معاملے میں، صحت سے لے کر آخرت تک، گھرداری سے لے کر بزنس تک، عدالت سے لے کر سماجی تعلقات، ہر چیز کے اندر ہی از گائیڈڈ. ایوری تھنگ ہی از ناٹ لیفٹ اینی ٹاپک انٹچڈ. دس از دا بیوٹی آف ہز لائف وچ از انکمپیریبل ود اینی ادر پرسنالٹی ان دا ہیومن ہسٹری. So this is the importance actually that right today we should know about him. ان کی شخصیت، ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو ویلیڈیٹڈ ہیں اور قیامت تک ویلیڈیٹ رہیں گی. ان کا کوئی فرمان، زندگی کی کوئی جہت، کوئی ٹریننگ ایسی نہیں جس کو آپ کہیں کہ آج از ناٹ ویلڈ. If somebody says this, he does not know either about the topic or he does not know about the Prophet ﷺ and his teachings. ان میں سے کسی ایک میں اس کا بلینک ہے جس کی وجہ سے وہ اس کنکلوژن کے اوپر پہنچا ہے. اینڈ ہی نیڈس ٹو فل دیٹ بلینک فرسٹ اینڈ ہی ول آٹومیٹیکلی کنکلوڈ آن ون تھنگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں دوز آر یونیورسل ٹیچنگز، آفاقی ہیں، ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، ریلیجن باؤنڈ نہیں ہے، اور وہ اسپیس باؤنڈ نہیں ہے. ہر جگہ پہ ان کا اطلاق ہوتا ہے. سمپل سی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عدالتی نظام کے بارے میں، ایک مدعی ہے، ایک استغاثہ ہے، ایک کلیمٹ ہے اور ایک نے ڈیفینڈ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلیم کرے گا ثبوت لے کے آئے گا جس کے اوپر کلیم ہوا ہے. یعنی مدعی ثبوت لے کے، مدعی قسم کھا کے نہیں اپنی چیز کو پروف کر سکتا. جس استغاثہ ہے، جس کے اوپر کلیم ہوا ہے، جس نے ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ اگر قسم کھا لے تو ہی از آف. اکثر عدالتوں کے نظام آج بھی ایسے ہی ہے. پروف جو ہے وہ اس نے نہیں لے کے آنا جس کے اوپر الزام لگا ہے، پروف اس نے لے کے آنا ہے جس نے الزام لگایا ہے. سماجی تعلقات کے بارے میں ان کے پرنسپلز بہت واضح، بڑے سیدھے ہیں. اکنامک سسٹم کے بارے میں ان کا بڑا کور پرنسپل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواہشات کے لیے قرض مت لو. فار امپرومنٹ آف یور لائف جب آپ لون لیتے ہیں تو آپ مارٹگیج کے اس کلچ سسٹم کے اندر، ویب آف دا مارٹگیج، اس کے اندر آپ پھنس جاتے ہیں. پے بیک پے بیک پے بیک، اسی میں بندہ غرق ہوتا ہے، اس کی اکانومی فارغ ہو جاتی ہے. یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. تھاؤزنڈ اینڈ ملینز آف دا ایگزامپلز آن دس. یہ بنیادی ضرورت ہے. ہم اس ضرورت کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے، ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے میں نظر آتی ہیں. شکریہ جی. جزاک اللہ. سر اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجی زندگی کی بات کریں تو ان کی نکاحوں کے بارے میں بتائیے گا مختصر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں جو کنسنسس جس کے اوپر ہے، جس کے اوپر متفق ہے میجورٹی کا، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں 12 نکاح کیے ہیں. امت کے لیے 4 نکاحوں کا حکم تھا. یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ میں نے کوئی نکاح کسی خاتون سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حکم اور وحی کے بغیر نہیں کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی اولاد میں سے کسی کا نکاح نبی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں کیا. ان کی اولادوں کے جو شادیاں بھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوئی ہیں. یہاں تک کہ ان کا مہر بھی جبریل علیہ السلام آ کے بتاتے تھے کہ مہر اتنا ہوگا. دس واز دی اسپیشلٹی آف دی ریس آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹس ناٹ نارمل ریس. اس کو آپ نارمل کمپیریزن میں نہیں لے کے آ سکتے کہ نارمل ہیومن بینگ اینڈ ہی نارمل ڈاٹرز اینڈ ہز ڈاٹرز. ناٹ لائک دس. اٹس ایبسلیوٹلی بیانڈ کمپیریزن because his role is beyond comparison, his responsibility is beyond comparison, and his life is beyond comparison. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں 12 نکاح کیے، جن میں سے نبوت کے نزول سے پہلے کا 1 نکاح ہے اور 11 اس کے بعد کے نکاح ہے. لیکن خوبصورتی اس کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے انیشل 50 ایئرس ایک خاتون کے ساتھ گزارے. the peak of his youth from 25 years of age till 50 years of age. 25 سال کی عمر میں نکاح کیا خدیجہ سے، اور 50 سال کی عمر میں جب ان کی عمر مبارک ہوئی اور خدیجہ پھر 65 ایئرس کی تھی، بیکاز نکاح کے ٹائم ان کی عمر 40 سال تھی. ان کا وصال ہوا 50 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا 50واں سال تھا، 10 نبوی، تب ان کا نکاح ہوا. اور اس کے بعد جو انہوں نے سیکنڈ جو نکاح کیا تھا حضرت سودا سے چند ہفتوں کے بعد کیا تھا، غالباً چند ویکس کے بعد، خدیجہ کے وصال کے بعد کیا تھا. وہ ایک اور خاتون کے ساتھ جن کی عمر بھی 50 سال تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر تھیں. وہ قریش کے بڑے مشہور خاندان کی خاتون تھی. وجہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان بچوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، ایک کی تو شادی ہو چکی تھی زینب کی، شی واز گون ٹو دا فیملی، باقی جو بیٹیاں تھیں تینوں، ان کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجربہ کار خاتون سے نکاح کیا تاکہ بچوں کی پرورش کرے. سو دیٹ واز ان انیشیل 50 ایئرز آف ہز لائف. اور ریمیننگ لائف جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60ویں سال کے بعد نکاح نہیں کیا.
یعنی 50 اور 60 کے درمیان انہوں نے 10 نکاح کیے، 2 پہلے ہو چکے پوری 10، جس میں حضرت عائشہ سے سٹارٹ کر کے حضرت میمونہ تک کے یہ 12 نکاح ہیں. اور ان 12 نکاحوں میں صرف ایک خاتون حضرت عائشہ بنت صدیق، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، شی از دی اونلی ون ہوز بیچلر، جن کے پہلا نکاح نہیں ہوا تھا. باقی 11 کی 11 بیوہ، اور کچھ بیوہ بھی اور کچھ طلاق یافتہ بھی، کچھ ایسی بھی کہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہیں، طلاق بھی ہوئی ان کی. یہ وہ خواتین تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کرنے کے لیے، ان کی خدمات کو ایکنالج کرنے کے لیے، جو ان کے دین کے لیے خدمات ہیں، ہم 1 by 1 جب ڈسکس کریں گے پھر ہمیں اس کا اندازہ ہوگا کہ حضرت سودا سے لے کر حضرت میمونہ تک کی کیا خدمات تھیں. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکنالج کیا، اور یہ ان کو ورلڈلی بینیفٹ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ احسان کا بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ احسان سے دیا کرتے تھے. رب کا فرمان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان کی آیت ہے. کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے؟ نو، ہی ڈنٹ. انہوں نے ہمیشہ احسان کا بدلہ بہتر احسان کر کے دیا. حضرت خدیجہ نے قریش کے 25-26 سرداروں کے آئے ہوئے فارمل انفارمل انویٹیشن فار دا میرج، بیکاز حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں جڑنے سے پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی. ان کی اولاد تھی، اس سے پہلے 4 بچے تھے ان کے. ان کو جو بھی رشتے آتے تھے، دا ٹاپ ایلیٹ، دی رائلز آف دی مکہ اینڈ عربیہ، اینڈ شی ریفیوز ٹو آل آف دیم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پیغام بھجوا کے انہوں نے نکاح کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس تھنگ ایٹ آل. جب ان کے پاس ان کی دوست نفیسہ آئی، انہوں نے کیا اور پروپوز کیا، انفارمیشن ان سے لینے کی کوشش کی. حضرت صفیہ کو انہوں نے لانچ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کی بھابھی تھی حضرت خدیجہ کی. انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خدیجہ اس طرح کہہ رہی ہیں، تو شی سیڈ دیٹ خدیجہ شی از دی لارڈ آف عربیہ، ان کو ایک یتیم بچے سے کیا لینا دینا. ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس تھنگ. The richest and the most influential personality of Makkah from the woman she will be interested in me to get married with. یہ ان کی وہ سوشل میرج تھی، اور باقی کی ساری ہیں. That too with a woman who was already divorced, who was already widow, twice widow, 4 بچوں کی ماں، 40 years of age. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی. اور اس کے بعد حضرت سودا سے وہ بھی widow، 50 سال کی عمر، ایک بچہ بھی ساتھ ہے ان کا، نوجوان بیٹا ان کے ساتھ ہے. اس کے بعد شادیوں میں صرف حضرت عائشہ وداؤٹ اینی پریویس میرج، جو کنواری تھیں، ان سے پہلے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور ان کے علاوہ جتنی بھی آئی ہیں ان سب کے پہلے سے ایٹ لیسٹ ایک شادی ہو چکی ہے، اور وہ بیوہ ہو چکی ہے. یہ ان کا اجمالی سمرائزڈ فارم میں بیان کرنا چاہتا تھا. جی سر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں تھیں، ان کا اسلام کی تبلیغ میں کیا کردار ہے؟ ایک ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں تھیں، حضرت خدیجہ کی شادی آبویسلی نبوت کے اعلان سے پہلی وحی سے پہلے کی ہے، اس کو ہم اس میں انکلوڈ نہیں کرتے، لیکن اس کا بھی اس کے اندر افیکٹ ہے آبویسلی، بیکاز وہ ڈیوائن ڈیزائن کے تحت ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، اس کے حساب سے وہ پلان ہوا تھا. یہ باقی کو اسپیشلی اور وہ بھی ساتھ شامل کر لیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ساری کی ساری ڈپلومیٹک میرجز ہیں. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the first personality and the most successful personality in the world history of diplomacy جنہوں نے ڈپلومیٹکلی میرج کو ایز اے ڈپلومیسی ٹول یوز کیا، ایز اے ڈپلومیسی ٹول. These marriages, these stood instead of killings, instead of the wars, instead of oppositions, instead of expansion, and instead of expenses, massive expenses in terms of money on so many things, on expansion and establishment of Islamic society. ان شادیوں کے اتنے گہرے اثرات تھے کہ انہوں نے خرچوں کو بھی ریپلیس کیا ہے، انہوں نے اموات کو بھی ریپلیس کیا ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ایکسپینشن کا پلان تھا، جو ڈیوائن پلان تھا، ایکسپینشن سٹارٹ ہوئی ہے ہجرت کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات 63 سال، 40 سال نبوت سے پہلے، اس کے بعد 13 سال مکہ میں. وہ ٹوٹل پیسو ٹائم ہے سارے کا سارا، جس میں صرف ظلم و ستم سارا جاری رہا، اور چند گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے، لیس دین 100. ایکسپینشن ہوئی ہے ہجرت کے بعد، اور ہجرت کے بعد کا ٹائم ٹوٹل 10.5 سال کا ہے، 10.25 سال کا، بلکہ 10 years and few months ٹوٹل. اور اس کے اندر جو وارز ہیں وہ 78 وارز ہیں ٹوٹل، 76 وارز چھوٹی بڑی ملا کے. اس ٹائم میں اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے اسلامک سوسائٹی کی، اور اس ٹائم میں جو یہ 11 میرجز ہوئی ہیں ان کا ڈائریکٹ افیکٹ ان تمام کے اوپر. اگر آپ دیکھیں ان خاندانوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں جن خاندانوں کی طرف سے اپوزیشن تھی. امیہ سب سے بڑا دشمن تھا، قریش اپنا سب سے بڑا دشمن تھا. حضرت سودا قریش کے خاندان کی ایلیٹ فیملی کی خاتون ہے، زینب بنت جحش ایلیٹ فیملی کی خاتون ہے، سلمہ امیہ کی ایلیٹ فیملی کی سردار کی بیٹی ہے.
ٹھیک ہے جی. حضرت خالد بن ولید کی بھی ریلیٹیو ہیں, سفیان کی بھی ابو سفیان کی بھی ریلیٹیو ہیں. حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں, خالد بن ولید کی خالہ ہیں. حضرت میمونہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ, یہ دونوں حضرت خالد بن ولید کی خالہ بنتی ہیں, یہ بھی خالہ بنتی ہیں. کلوز ریلیشن ہے. اور یہ خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ کے کلوز ریلیٹیوز ہیں, جو کہ سردار ہیں, جو کہ ایلیٹس ہیں, فرنٹ لائنرز ہیں, ان اپوزیشن میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ کے خاندان سے نکاح سٹارٹ کی, حضرت صفیہ, حضرت حبیبہ جن کا اصل نام رملہ تھا, حبیبہ کہلاتی تھی, زینب بنت خزیمہ, اور اس کے بعد حضرت میمونہ, ان کی شادیاں جو تھیں, اور حضرت زینب بنت جہش, یہ شادیاں جو تھیں, سلمہ کی شادی اسپیشلی, ان شادیوں کے بعد آپ کو ان کی ٹائم لائن اگر آپ دیکھیں جو کہ 5th کے بعد سٹارٹ ہوئی ہیں, 5th ہجری کے بعد آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1-to-1 کھڑے ہونے میں کبھی بھی خالد بن ولید نظر نہیں آئیں گے. ابو سفیان ایز انڈیویجول سامنے نہیں آئے, ایز سردار آئے ہیں, پیچھے پورا قبیلہ کھڑا ہے, لیکن ایز انڈیویجول سامنے نہیں آئے. یہ ڈپلومیٹک میرجز تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور ان ڈپلومیٹک میرجز کا رزلٹ کیا ہوا, ہیومن ہسٹری کے اندر ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ہے جہاں پہ ایک لانگ لاسٹنگ نیور ڈکریزنگ سسٹم دیا گیا, ایک سوسائٹی جنریٹ ہوئی, ایک کلچر جنریٹ ہوا اسلام کے نام سے. منگولز بھی سٹارٹ ہوئے دنیا میں, رومنز بھی آئے, پرشینز بھی آئے, میگیز بھی آئے, ٹھیک ہے نا, بعد میں تاتاروں نے بھی اپنی الغار ماری, لیکن وہ الیگزینڈر کا اس سے پہلے تھا, وہ آتا تھا ختم ہو جاتا تھا. کوئی بہت زیادہ اگر رہ سکے تو 90 سال تک رہا, اس کے بعد نہیں رہا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سسٹم ہے آج بھی ویسے ہی موجود ہے, ٹھیک ہے. من وان موجود نہیں ہے لیکن اٹ از اسٹل دیئر, اور وہ سسٹم انہوں نے اسٹیبلش کیا ود ان جسٹ 10 years. لیکن اگر آپ وار دیکھ لیں کہ جنگوں کے اندر ان لوگوں نے, تاتاریوں نے کتنا نقصان کیا, ملینز لوگ مارے, وہی الیگزینڈر نے کیا, سکندر اعظم نے, وہی چائنیز نے کیا, وہی بعد میں امریکنز نے کیا, وہی پہلے جوز نے کیا, وہی رومنز نے کیا, اور وہی پرشینز نے کیا, وہی افریکنز نے کیا. افریکن ود ایکول پارٹ ان دا ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. افریکن دے اسامس اینڈ جن کو حبشی کہتے تھے, اور دے لیفٹ پہ اپر رومنز تھے سارے, اور رائٹ پہ سارا پرشین تھا. ان کی بھی میسو کلنگز ہیں, اپنی سائڈ پہ بھی دشمن کی مارے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی خوبصورتی یہ ہے, اس ایفرٹ کی خوبصورتی ہے, اس اسٹیبلشمنٹ کی خوبصورتی یہ ہے, بڑی چھوٹی جنگیں ملا کے, غزوات اور سرائے سارے ملا کے بنتے ہیں 76. ان میں ٹوٹل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے جو کلنگز ہوئی ہیں, جو شہادتیں ہوئی ہیں, 2197 ٹوٹل, 197, جن میں سے 71 تو ایک جنگ کی صرف, غزوہ احد کے 71 نکالیں پیچھے دیکھنے کتنے بچ جاتے ہیں. اٹس بیوٹی بیانڈ کمپیریزن, اٹ وڈ بی ایبسلیوٹلی سیڈ. اور دشمن کے کتنے مارے, ناٹ مور دین 248. کون سا ریولوشن دنیا میں آیا دشمن کے صرف 248 بندے مار کے, جو آج تک ختم نہیں ہو رہا. اٹ از امپاسبل, کیونکہ انہوں نے جب شادیاں کی دشمن نے ہاتھ کھڑے کر دیے. داماد سے کون لڑے گا, سسر کون لڑے گا. حضرت جویریہ سے انہوں نے نکاح کیا, جویریہ کا خاندان جو سارا ہار کے, مغلوب ہو کے, غلام ہو کے, بیڑیاں لگی ہوئی ہیں, سارے کے سارے آئے. 100+ فیملیز, 700 غلام لونڈیاں تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا, حضرت جویریہ کے ساتھ, جویریہ بنت حارث مستلق خاندان سے, آنن فانن ود ان دیٹ سنگل ڈے ان تمام لوگوں نے جن کے پاس مال غنیمت میں یہ غلام لونڈیاں آئی تھیں, سب نے سب کو آزاد کر دیا. عربین ہسٹری میں, اسلامک ہسٹری میں, اس سے پہلے اس کے بعد ایک نکاح کی وجہ سے اتنے خاندانوں کا آزاد ہونا اس کے علاوہ کہیں ہسٹری میں موجود نہیں. یعنی ایک نکاح سے دشمن پورا خاندان مینٹلی زیر ہو گیا, اور اپنوں نے بھی ان کو اپنا ہم پلہ تصور کر لیا ہے, ان کو غلام نہیں رکھا. اتنے میسو آزادیاں کسی کو نہیں ملی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی خاندان سے, جو کہ لونڈی بن کے آئی تھی, ادھر تو خاندان قبطی خاندان واز ایلیٹ فیملی ان دی الیگزینڈریا. مکوکس سے مصر کو انہوں نے 7th ہجری کے آس پاس انہوں نے ایک لیٹر جو باقی سارے لوگوں کو بھجوائے اسلام کی تبلیغ کے لیے, الیگزینڈریا کے کنگ کو بھجوایا, مکوکس کہتے تھے اس کو. تو اس نے جو رائل طریقہ کار تھا تعظیم کا, چیز کو جب اچھی لگتی تھی, میسیج اچھا لگتا تھا, تو تعظیماً کچھ ساتھ بھجوایا جاتا تھا. تو ہی سینٹ سو مینی تھنگس, جو دنیائی مال و متاع, سونا چاندی وغیرہ تھا. اور اس کے ساتھ انہوں نے 2 ایلیٹ فیملی کی, قبطی خاندان فرعونوں کا خاندان تھا, لیڈس, اس خاندان کی 2 خوبصورت خواتین کو بھیجا کہ جی دس از اے گفٹ فرام مائی سائڈ اینڈ دے آر رائلز ہیئر, دس از واٹ واز ریٹن ان دا لیٹر, جو ساتھ ان کا آیا. اور 2 خواتین جو کہ بہنیں تھیں, شیرین اور ماریا آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے جو وہاں سے سفر کر کے گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر آئی تھی,
اس خاتون کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا، اس کی بہن کے ساتھ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا، اور ان کو وہ ہائی اسٹیٹس دیا سوسائٹی میں. لوگوں کو فرسٹ ٹائم یہ لیسن ملا کہ غلام لونڈیوں کو بھی آپ نے شادی کرنی ہے اور آپ نے ان کو اسٹیٹس کے اوپر رکھنا ہے. دس از دا فرسٹ پریسیڈنس جس نے ایک عجیب و غریب میسیج پورے عرب میں ٹریول کیا، جو غلام کو ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. ان کے اپنی توہین سمجھتے تھے کہ غلام کیسے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. عرب میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں ان چیزوں کا رواج نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے. عرب میں کیسے پہچان ہوتی تھی کہ کون غلام ہے اور کون آزاد ہے. جس کا سر ڈھکا ہوا ہے وہ آزاد ہے، جس کے سر کے اوپر بڑا پگ پڑا ہوا ہے وہ سردار ہے، اور جس کا سر ننگا ہے اور وہ مرد ہے وہ غلام ہے. غلام کو سر ڈھانکنے کی اجازت نہیں تھی. It has got medical effects as well. It has got the health advantages which we don't know, which we don't understand actually. It's got direct relation with your memory actually. ٹھیک ہے جی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی چند وجوہات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. It's a huge topic, obviously we can't cover it in a small time. جی سر ایک اور بھی سوال ہے کہ ان کی جو شادیاں تھیں، ان کے جو نکاح تھے، ان کا جو ہماری معاشرتی زندگی پر اثرات، اور اسپیشلی یہ جو کزن میرجز ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کی زندگی سے متعلق اس پہ روشنی ڈالیں، کیونکہ ہمارے آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ کزن سے سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں، موسٹلی ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ کزن میرجز کو اوائڈ کریں، اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور مختلف قسم کے اس کے بارے میں گاسپس آ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مصلح نہیں تھے، ریفارمر نہیں تھے، ایک نبی نہیں تھے، وہ ایک ہیلتھ ایڈوائزر بھی تھے، مصلح بھی تھے، ساتھ میں طبیب بھی تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا جو نکاح کیا، ان میں سے ایک حضرت خدیجہ کی جو بیٹی تھی، ان کا زینب سب سے بڑی جو بیٹی تھی، ان کا نکاح حضرت خدیجہ کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی بہن خولہ بنت خویلد کے بیٹے عاص بن ربیع سے کیا تھا. کس سے؟ زینب کا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کے خالہ کے بیٹی کے ساتھ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ حضرت علی کے ساتھ کیا تھا. بڑا کلوز ریلیشن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو کی بیٹی ہے. زینب بنت جحش پھوپھو کی بیٹی ہے. زینب بنت خزیمہ پھوپھو کی بیٹی ہے. یہ بہت قریبی ریلیشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملٹیپل ریلیشنز ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ملٹیپل ریلیشنز. ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں. ابوبکر صدیق کی تھرڈ وائف، ناٹ سیکنڈ، فرسٹ واز قتیلہ، سیکنڈ واز ام رومان جن سے حضرت عائشہ پیدا ہوئی، اینڈ تھرڈ واز اسماء بنت امیس جو پہلے جعفر بن ابی طالب کی وائف تھیں. ہی ڈائیڈ ان موتا، شہید ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ساتھ نکاح کیا. باپ بیٹی کی عمر کا ڈفرینس تھا. ہی میرڈ ہر اینڈ ہی ڈائیڈ آفٹر 2 years. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد ٹوٹل 2.5 سال وہ زندہ رہے. 1 سال یہ تقریباً 3.5 سال کا معاملہ تھا. 3.5 سال کے بعد وہ خاتون دوبارہ بیوہ ہوگی، اسماء بنت امیس. تو ان سے حضرت علی نے شادی کر لی، نکاح کر لی. حضرت فاطمہ کا وصال ہو چکا تھا، اور حضرت علی کی یہ ایکس بھابھی تھیں، جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھی. اسماء بنت امیس کی دوسری بہن ہی حضرت میمونہ ہے. مائیں ایک ہیں، باپ مختلف ہیں. میمونہ بنت حارث، اسماء بنت امیس. اس خاتون ہند بنت عوف کی 3 شادیاں ہوئی تھی. ایک میں سے حضرت خزیمہ ہے، زینب بنت خزیمہ، ایک میں سے حضرت میمونہ ہے، اور ایک میں یہ اسماء بنت امیس ہے، جن کی دوسری بہن سلمہ بنت امیس جو ہے وہ حضرت حمزہ کی وائف تھی. اور ان کی باقی 2 بہنیں، ایک کا نام ام لبابہ کہتے تھے، ایک بڑی ام لبابہ کبریٰ، ایک ام لبابہ صغریٰ. ام لبابہ کبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی وائف ہیں. ام الفضل کے نام سے جانی جاتی ہیں، اصل نام کم لوگوں کو ہمیں پتہ ہوتا ہے. ام الفضل جو تھیں وہ اسماء بنت امیس کی دوسری بہن تھی، اور چوتھی بہن ان کی خالد بن ولید کی والدہ تھی. ولید بن مغیرہ کی وائف تھی. وہ اتنا قریبی رشتہ ہے، یعنی حضرت میمونہ خالد بن ولید کی خالہ ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت زینب بنت خزیمہ خالد بن ولید کی خالہ ہے. بڑے کلوز ریلیشنز ہیں. جی سر، یہ تو ان کی جو ازواجی زندگی تھی اس پہ ہم نے روشنی ڈالی. دوسرا ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طب کے بارے میں کیا کہا، اور جو غذائیں وہ استعمال کرتے تھے
اور آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل غذائیں استعمال کرتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں نے آپ سے تذکرہ کیا تمہاری قبطیہ کا، جب وہ آئیں ان کے ساتھ الیگزینڈریا کے اس کنگ نے مقوقہ سے مصر نے جو تحفے تحائف بھیجے تھے، اس کے اندر ایک طبیب بھی تھا، ڈاکٹر، فزیشین، رائل فزیشین بھیجا تھا انہوں نے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. رائٹ آن دا فرسٹ ڈے مہمان نوازی کی اینڈ ہی اسٹیڈ فار لٹل ٹائم اینڈ ہی وینٹ بیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھجوا دیا کہ وی ڈونٹ نیڈ یو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ جو تاریخ کے اندر نقل ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، اور جب کھانے کو بیٹھتے ہیں تو پیٹ بھرنے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. یہ اس کا تشریح ہے، ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ یہ ہمارے کھانے پینے کی روٹین ہے. وی ڈونٹ نیڈ اینی ڈاکٹر. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عمر سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے قرآن کے اندر طب کے بارے میں کچھ نہیں ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے قرآن کی ایک آیت کے ایک جملے کے اندر آدھی طب اس کے اندر ہے، آدھی ڈاکٹری جو ہے نا، دی فزیکل میڈیکل سائنس، وہ اس ایک جملے کے اندر ہے. کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اینڈ ڈو ناٹ ایکسیڈ. اسراف مت کرو، زیادہ مت کھاؤ. اسٹاپ بیفور یو آر فیڈ اپ. پیاس بجھنے سے پہلے پانی روک دیں، پیٹ بھرنے سے پہلے کھانے سے ہاتھ روک لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل اس کے اوپر ایکشن کیا ہوا کرتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک سے زیادہ کھانا کبھی بھی نہیں کھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو پرماننٹ روزہ رکھا کرتے تھے. یہ جو آج کل لوگوں نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریلیجن کا حصہ بنایا ہوا تھا، پرسنل لائف کا حصہ بنایا ہوا تھا. اس کی وجہ سے آپ کی صحت، آپ کا معدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیماری کا گڑھ، اس کی ابتدا، انیشیٹنگ پوائنٹ معدہ ہے. آل دا ڈیزیزز اسٹارٹ فرام دا اسٹمک. اسٹمک ہیز ٹو بی ٹیکن کیئر آف. ایکسٹرا اسٹمک فلڈ، اوور فلڈ اسٹمک، بیماریاں اسٹارٹ. اسٹمک خالی، نو بیماری. یہ بنیادی اصول انہوں نے بیان کیا تھا. اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اصول، جس کے اندر ایک ہی حدیث کے اندر 3 اصول تھے. ان میں سے ایک اصول صحت کا انہوں نے بیان فرمایا، مشاط، پیدل چلنا. پیدل چلو، پیدل چلو، پیدل چلو، واک آن فٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ٹریڈمل کے اوپر بھاگتے نہیں تھے، ٹریڈمل تو اس ٹائم تھا ہی نہیں، لیکن وہ بھاگتے نہیں تھے، بٹ ہی یوزڈ ٹو واک آل دا ڈے، واکنگ 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 واکنگ. دیٹس اٹ. دس از دا لائف پیٹرن آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا تھا. کھجور ان کی زندگی کا حصہ تھی، ٹھیک ہے جی. سرکہ، نیچرل سرکہ ان کی زندگی میں خوراک کھانے کی جگہ استعمال ہوتا تھا. روٹی ڈبو کے صرف سرکہ کھانا، سیکنڈ چیز ساتھ نہیں ہوتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دودھ پیتے تھے تو دودھ میں ہلکا سا پانی ملا لیا کرتے تھے. اور دودھ کو جتنا مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے، دن کے ڈھلتے ہوئے ٹائم، لیٹر آور آف دا ڈے میں نہیں لیا کرتے تھے، انیشیل آورز آف دا ڈے میں لیا کرتے تھے. دودھ مشکل سے ہضم ہوتا ہے، کہنے کو مایا ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے، لیکن اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انیشیل آورز آف دا ڈے میں لیا کرتے تھے اور ساتھ میں پانی ملا لیا کرتے تھے. سو کرکس یہ ہے کہ کم کھاتے تھے، اس کی وجہ سے کم سوتے تھے، اس کی وجہ سے زندگی آسان ہوتی تھی. اینڈ دا لائف پیٹرن ان دا ورک واز ایزی فار ہم. بنیادی اصول انہوں نے یہ کیا. یہ فاسٹنگ جو ہے نا، اٹ از پارٹ اینڈ پرنسپل آف یور ہیلتھ ایشوز. ایکچولی جتنا آپ اسٹمک کو خالی رکھیں گے آپ کی زندگی آسان رہے گی. جی. اور مجھے لگتا ہے شاید اس کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے جو آج کل کی بڑھتی بیماریاں اور نوجوان نسل میں خاص طور پر یہ فاسٹ فوڈ اور وہی جو ہماری اسلام سے دوری اور ہماری جو متوازن غذائیں اس سے دوری ہے. آبویسلی دیکھیں جی، ایک چیز بنیادی اصول ہے. آپ نے میڈیکل سائنس کا تذکرہ کیا. میڈیکل سائنس اسٹارٹس ود دا تھیوریز، اور تھیوریز میں سے کچھ بعد میں لاز بن جاتے ہیں، کچھ ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں. یہی ازل سے ہی چلتا جا رہا ہے، کیونکہ انسان کو انسان کے خالق سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اپنائے وہ خالق کے بتائے ہوئے اصول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ڈیوائنلی آرڈینڈ اصول ہیں. ان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. انسان کا سٹمک جو ہے، انسان گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، مٹی سے اس کی تخلیق ہوئی، پانی سے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا. ہم نے پانی سے ہر چیز کو جاندار بنایا. زمین میں پانی ہے، مٹی بھی زمین کی ہے. انسان کی تخلیق ان 2 چیزوں سے ہے جو زمین سے آتی ہے. انسان کی پرورش، اس کی بڑھوتی، اس کی گروتھ، فزیکل گروتھ انہی چیزوں پہ ہوتی ہے جو اس پانی سے، اس مٹی سے نکل کے آتے ہیں. نتھنگ ادر دین دس. آپ کی خوراک میں گوشت ہے، انڈے ہیں، دودھ ہے، اور گرین اور ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس ہیں. وہ سارا کا سارا زمین سے آتا ہے. اس میں سے گوشت اور انڈا انڈائریکٹلی آتا ہے بیکاز وہ جانور جو ہے نا، جاندار سارے کے سارے جو ہے نا، وہ اسی زمین سے چارہ کھاتے ہیں، سبزہ کھاتے ہیں.
مرغی انڈا دیتی ہے اسی زمین سے چارہ سب کچھ کھاتی ہے, کوئی چیز آرٹیفیشیل نہیں کھاتی. انسان اور جانداروں کے اسٹمک آرٹیفیشیل چیزوں کو, مصنوعی چیزوں کو, کیمیکل چیزوں کو, مصنوعی طور پہ بنی ہوئی چیزوں کو قبول نہیں کرتے, ہضم نہیں کر سکتے. ہماری فوڈ کے اندر جب بھی 10 پیکڈ فروٹ ہوگا, چاہے وہ 1 دن کا پیکنگ ہے چاہے وہ 100 دن کی پیکنگ ہے, اس میں پرزرویٹو ایڈڈ ہوگا لازماً, ادروائز وہ خراب ہو جاتا ہے. چاہے دودھ ہے, چاہے وہ گوشت ہے, چاہے برگر ہے, پیزا ہے, واٹ ایور, جب بھی آپ اس کے اندر اس چیز کو شامل کریں گے اور اس کو کھائیں گے تو اس کو معدہ ہضم نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے, ہار جاتا ہے, اسی کو بیمار کہتے ہیں. ہارا ہوا معدہ بیمار آدمی ہے. دیٹس اٹ. جی جی سر, آپ کے ساتھ گفتگو تو بہت اچھی جا رہی ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر, اور بہت آپ کا قیمتی وقت بھی ہے ہمارے ساتھ, اور آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ ہر انسان کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے, مگر میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے. اور جانے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گی آپ سے, وہ یہ کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس غیب کا علم تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے پاس نہیں تھا, ٹھیک ہے, مگر آپ نے پھر بھی جو موجودہ ہمارے حالات جیسے چل رہے ہیں, جنگ ہے ہر طرف اور ایک دست بدس کی حالت ہے, تو اس طرح کے حالات کے بارے میں آپ نے نا پیشن گوئیاں کی تھی, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہے کہ نہیں, اس کے لیے قرآن کی آیات ہی کافی ہیں. اگر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ ڈاؤٹ جس کا بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کے سوال کا سیکنڈ پورشن کیا تھا؟ سیکنڈ پورشن میرا یہ تھا کہ انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی تھی جو ہمارے آج کل کے موجودہ حالات ہیں اس کے بارے میں. آج کل کے موجودہ حالات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا وہ سارے کا سارا احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل علیہ السلام کے لائے ہوئے وحیوں کے مطابق ہے. جو کچھ انہوں نے بتایا وحی کے مطابق بتایا ہے ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی جنگ کے لیے گئے تھے دشمن موجود نہیں تھا. 30 days going 30 days coming back, 20 to 30 days, دشمن موجود نہیں تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو مخلوق کو ساتھ اس گرمی میں جولائی کے مہینے میں نہ لے کے جاتے. بٹ ہی واز ناٹ نوئنگ the enemy will run away and he will not stay there. حضرت عائشہ تعالیٰ کے اوپر لوگوں نے تہمت لگایا, زنا کا گھناؤنا الزام لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک ان سے علیحدگی اور ناراضگی رکھی, اور ایک دفعہ خود جا کے حضرت عائشہ کی قول کے مطابق, صحیح بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے آ کے بتایا کہ اگر کوئی ایسی غلطی تم سے سرزد ہوئی ہے تو انسان خطا کا پتلا ہے, استغفار کر لیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کلیئرٹی نہیں تھی. بدر کے میدان پہ ایک جگہ پہ ٹینٹ لگانے کے لیے کھڑے ہوئے, یہاں پہ کمان گاہ بنائی جائے گی, بنانا چاہتے تھے. ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یہاں نہ بنائے, آگے چلتے ہیں. جسٹ وینٹ اہیڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جو اسیرین تھے جو کہ 71 اریسٹ ہو کے آئے تھے ان کے بارے میں ایک ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ یہ مشورے کے تحت ہم ان سے and will not kill them, we'll just get ransom from them. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آیات نازل کی اور اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف نہیں چلتے تھے, ان کو نہیں پتہ تھا کہ اس کی آیات اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں گی. اینڈ سو مینی تھنگس آفٹر دس. اور ایک بڑی واقعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر ایک خاتون نے, یہودی خاتون نے کھانے پہ بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ساتھیوں کے ساتھ گئے, اس خاتون نے کھانے میں زہر ملایا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ لقمہ اس میں سے کھایا. حضرت ام سلمہ کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ہر سال وہ تکلیف دوبارہ اجاگر ہوتی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ مجھے اپنے حلق میں وہ اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ کیوں اس میں سے نوالہ لیتے؟ ٹھیک ہے جی. سو مینی تھنگس لائک دس. ان کا علم جو تھا نارمل انسان کی طرح کا علم نہیں. دس وی شوڈ آل نو. ہی از ناٹ اے نارمل ہیومن بینگ. ان کا نالج بھی نارمل ہیومن بینگ کی بالکل ڈفرینٹ ہے. ایسا ڈفرینٹ ہے کہ بندہ سامنے بڑا ڈرامہ کر کے آتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے تھے کہ حقیقت کیا ہے. جنگ میں حضرت عباس سامنے آ کے بیٹھے ہیں, کہتے ہیں اپنا بدر میں آئے تھے, قید ہو کے آئے تھے, سب قیدیوں نے اصول کے مطابق سب کے لیے اصول تھا کہ تاوان دے اور جان چھڑا لے. عباس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو اپنی زوجہ ام الفضل کو جو تم نے وہ کھڈا کھوٹ کے زمین میں جو چیزیں دفنائی تھیں اور کہا تھا کہ اگر میں مر گیا اس بدر میں واپس نہ آیا تو یہ بچوں کا اپنا گزارا اس پہ کر لینا, تو واٹ از دیٹ؟ خاموش ہو گئے. وہ کیا تھا؟ وہ وہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً آ کے بتایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, لوگوں کے دلوں میں کیا ان کو بتایا جاتا تھا, لیکن ان کی ذات کے اندر ایسی چیز نہیں تھی. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ان کو غیب کا علم تھا تو پھر تو نعوذ باللہ ہم ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں کہ وہ از این ایکسٹرا نارمل ہیومن بینگ. تو ہم تو ان کی طرح ہے نہیں, ہم کیسے ان کو فالو کر سکتے ہیں؟ اٹس ناٹ لائک دس. ان کو ہماری طرح بھوک لگتی تھی, ہماری طرح نہیں لگتی تھی. ان کو پتھر ہماری طرح ہی لگتا تھا. عود میں جب پتھر لگا تو ہماری طرح ان کے دانت ٹوٹے, دانت بچا نہیں. خود کی کڑیاں گالوں کے اندر جا چکی تھیں, نکالنے والے کے 2 دانت باہر نکل کے آ گئے, ٹوٹ گئے. سو اسٹرانگ. ہی لیوڈ اے نارمل ہیومن بینگز لائف.
with all those things. تو یہ جو ان کا معاملہ تھا کہ ان کو جو ڈیوائن ریولیشن کس طریقے سے ہوتی تھی، مستقبل کے بارے میں کیا بتایا، ان کو بتایا گیا، اور وہ انہوں نے امت کو بارے میں بتایا کہ بعد میں کیا ہوگا، جن میں سے بہت سارے اقوال، ان میں سے ایک بھی ہے کہ ایک جو گردش زمانہ چلے گا، پہلے ایک عدل والا انصاف والے خلافت راشدہ چلے گی جو کہ 30 ایئرس تک چلی، اس کے بعد ایک ظالم حکمرانی سٹارٹ ہوگی جس کو امیہ کہا گیا، اور بنو عباس کا ٹائم اس کو کہا گیا. اس کے بعد ایک مظلوم پسی ہوئی بادشاہت سٹارٹ ہوگی جو کہ آج تک چل رہی ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے ساری کی ساری. اور اس کے بعد ایک اینڈ والا ٹائم سٹارٹ ہوگا جو کہ بالکل جو ہے نا خلافت اور نبوت کے مزاج کے مطابق سٹارٹ ہوگا. وہ امام مہدی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، اور دیٹ ول بی دی اینڈ آف دا ٹائم. اور ان کی چیزیں انہوں نے بتائی، انہوں نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی، اور اس کی نشانیاں اکثریت 99% گناہ ہیں، مختلف گناہ. بیٹیاں ماؤں کو جنیں گی، اس کا مطلب یہی لیا گیا کہ بیٹیاں ماؤں کے ساتھ غلاموں والا جو ہے نا سلوک روا رکھیں گی. اس کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے. آپ UAE میں دیکھ لیں، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے جو ہے نا، برج خلیفہ کون کون سے برج انہوں نے کھڑے کر دیے ہوئے. دس از واٹ دی ایویڈنس آف دوز. ٹھیک ہے جان. سو مینی ادر تھنگس. یہ جو ابھی ریسنٹلی فلسطین کا معاملہ ہے، جی اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے. Obviously it is part of that، لیکن اس کے لیے، اس میں ہمارے لیے پیشن گوئی should not be our concern کہ پیشن گوئی میں کیا تھا. ہمارا کنسرن صرف یہ ہونا چاہیے کہ what is our responsibility here. Responsibility is here as a human being is ہر چیز تو گورنمنٹ نے نہیں کرنی ہوتی. گورنمنٹ کی تو قبریں نہیں بنائی جاتی، انسانوں کی قبریں بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. حکمرانوں سے بحیثیت انڈیویجول حساب کتاب ہوتا ہے، بحیثیت قوم حساب کتاب نہیں ہوتا کہ پوری قوم کھڑی سوال ہوگا، ساری قوم اونچی آواز میں جواب دے گی. ہر بندہ اپنے کا ذمہ دار ہے. ہم میں سے ہر 26 کروڑ میں سے ہر شخص کی ذمہ داری، بنیادی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں کیا کرتا ہے. خدا را اور کچھ نہیں کر سکتے. پاکستانی پروڈکٹس استعمال کریں. بی پاکستانی، بائی پاکستانی. ڈو ناٹ انڈائریکٹلی فیڈ دوز ہو آر دی اینیمیز آف دس ریلیجن، اینیمیز آف دا پیلسٹائن. وی آر بائنگ دوز پروڈکٹس، ایٹنگ دوز پروڈکٹس، یوزنگ دیز پروڈکٹس. ہمارے واش روم سے لے کر ہمارے ٹوائلٹس تک، ہمارے کچن سے لے کر بیڈ روم تک، اور ہمارے آفیسز کے اندر بے تحاشا چیزیں ایسی استعمال ہوتی ہیں جو کہ پاکستانی پروڈکٹس نہیں ہیں، جو کہ ان ایلیٹس کارپوریشنز کی پروڈکٹس ہیں جو انڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کرتی ہیں. کہ فیمس چین ان پاکستان آف دا برگرز، they have presented 4,000 burgers to the Israeli army. This is a matter of shame for us. I mean, it's to run for those products. The burgers and pizzas and so many things. We have our own domestic products in Pakistan, better than them in the quality. We don't rely on them, we don't test them, we don't trust them. Both. Test bhi nahi karte, trust bhi nahi karte. For the sake of the religion, for the sake of your own self, let's use our own products and let's leave them for a while. This is indirect help of these people. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رب کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں کی اتنی سی مدد کرتا ہے کہ وہ دشمن جو تھا وہ بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، اس کے سامنے قلم تھا اور سیاہی تھی، اور سیاہی کی جو بوٹل وہ تھوڑی سی دور تھی، اس مسلمان نے وہ قریب کر کے، ایسے کر کے قریب کر کے رکھ دی تاکہ اس کا قلم اس میں ڈالنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اتنی فیسیلیٹیشن جو اس نے اس کو لیے مہیا کی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں سونگنے دے گا. دی لویسٹ لیول آف دی اسسٹنس، facilitation to the enemies of God, you will have it. We all will have it. We should be careful about this thing. اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ سر، آپ سے گفتگو نہایت ہی اچھی رہی. نہیں، یہ صرف ایک گفتگو نہیں ہے بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جس پہ ہمیں ہماری نوجوان نسل کو اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہی ہماری نجات کا ایک واحد ذریعہ ہے. اور سر آپ کا ہمارے ساتھ جو وقت گزرا وہ نہایت ہی اچھا تھا. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں اور میرا چینل 51 آپ کا شکر گزار ہے اس کے لیے. اور پروگرام سے متعلق آپ کو اگر کسی بھی طرح کا سوال پوچھنا ہو یا کچھ بھی، تو ہمارے پیج ہے، ویب سائٹ پیجز وغیرہ ہیں، ہمارا یوٹیوب اکاؤنٹ ہے، آپ اس پہ ان باکس کر سکتے ہیں. اور مجھے دیجیے اجازت، اور سر وہاج کو اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.